أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا صدق الله العظيم۔ اس سورت کا نام سورت مریم ہے۔ اس سورت کو سورت مریم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا ذکر ہے، اور خاص کر کے مائی مریم کو یہاں پر اس لیے بیان کیا گیا اس سورت کے اندر کہ اس دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی والدہ ماجدہ مائی مریم کی عبادت کی گئی۔ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط یہ ہے، سورت کہف کے اندر 4 شبہوں کا جواب دیا گیا جو آپ نے تفصیلاً سنا۔ اب اس سورت کے اندر بھی مزید جو شبہات تھے اللہ نے ان کو بیان فرمایا، بیان فرمانے کے بعد ان کو جوابات دیے۔ اس پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے حال اور احوال کو بیان فرمایا۔ وہ اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ 120 سال خود ان کی عمر ہے، بیوی کی عمر 99 سال ہے۔ جب مائی مریم کو دیکھا نا کہ اللہ رب العزت ان کو بے موسم پھل دے رہا ہے، گرمیوں کے اندر سردیوں والے پھل، سردیوں کے اندر گرمیوں والے پھل، اور جو پھل اس علاقے میں نہیں ہے، اس صوبے میں نہیں ہے، اس ضلع میں نہیں ہے، اس ملک کے اندر نہیں ہے، اللہ ان کو بھی وہ دے رہا ہے جی۔ دروازہ بند ہے اور اندر ان کے پاس وہ پھل ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مائی مریم سے پوچھا نا کہ بتائیں یہ آپ کے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ انا لک ھذا، یہ کدھر سے آ جاتے ہیں؟ تو کہنے لگی یہ اللہ مجھے دیتا ہے جی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر چاہت مزید اٹھی۔ پہلے ہر بندے کو چاہت ہوتی ہے نا جی، کاش کہ میری اولاد ہو، میرا بیٹا ہو، میرا جانشین ہو۔ تو وہ تو پیغمبر تھے جی، ان کی تو چاہت پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ جب دیکھا اے اللہ تو جب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو تجھ سے کیا بعید ہے کہ 120 سال کی عمر میں مجھے بھی اولاد دے دی۔ اب دعا مانگی جی، اب دعا مانگی، کہا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ جوڑ دکھنے لگ گئے ہیں، ہڈیاں بسیدہ ہو گئی ہیں، کمر جھک گئی ہے، اور سر کے اندر بڑھاپے نے اثر کرنا شروع کر دیا ہے، سر کے اندر چاندنی آ گئی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ پہلے اولاد مانگی، نہ اپنی عمر کو دیکھا، نہ بیوی کی عمر کو دیکھا، بس مائی مریم کے پھلوں کو دیکھا تو دعا مانگ لی۔ جب دعا مانگی تو اللہ نے دعا کو قبول فرمایا تو حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ میری حالت یہ ہے کہ میں بڑھاپے کے اعلیٰ درجے کو پہنچ چکا ہوں، اور بیوی ہے وہ بھی کیا ہو گئی ہے جی، بانج ہو گئی ہے، اب ہمیں کہاں سے اولاد ملی؟ اللہ نے فرمایا قال کذالک، اسی طرح اللہ دیتا ہے۔ کس طرح؟ دیکھو قانون یہ ہے نا جی، جوانی کے اندر بندے کو اولاد مل جاتی ہے جی۔ یہ 100 میں سے 10% ایسے ہوں جن کو نہ ملے، جن کو خدا نہ دے تو نہ دے، لیکن یہ کہ 90% ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ اولاد دے دیتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ 100 سال کے بعد بھی اللہ اولاد دے۔ اللہ فرماتے ہیں قال کذالک قال ربک،
اللہ تجھے اسی طرح اولاد دے گا جس طرح تیرا رب چاہتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب دینے پہ آتا ہے پھر عمر کو نہیں دیکھتا جی، بڑھاپے میں ہے، جوانی میں ہے، اور جب نہ دینے پہ آئے نا جی، بندہ بے شک جوانی کے اندر ہو، ہر قسم کے ہیلے بہانے کرے، گولیاں دوائیاں کھاتا رہے، اللہ اس بندے کو نہیں دیتا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا نا جی 120 سال کی عمر ہے جی، اور بیوی کی عمر 99 سال ہے، اللہ نے اس عمر میں بھی بیٹا دے دیا، تو لوگوں نے کہا دیکھو جی زکریا کو اللہ نے اس عمر میں بیٹا دیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اختیارات ہیں۔ تو لوگوں نے، بدبختوں نے، ظالموں نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی عبادت شروع کر دی۔ مزید تفصیل آپ پہلے بھی سن چکے ہو، آگے بھی آئے گی، کچھ ترجمے بھی سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی میرا رب ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے کی اپنے بندے زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر۔ اذ نادى ربہ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو۔ پیغمبر کس سے مانگ رہے جی اولاد؟ اللہ سے مانگ رہے۔ نداء خفیہ، پوشیدہ طور پر دعا مانگی اور آہستہ مانگی۔ دعا مانگنے کا آپ نے قانون سنا ہے جی، دعا مانگنی چاہیے، کیسے مانگنی چاہیے جی؟ آہستہ آہستہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، گڑ گڑا کر، رو کر، جس طرح بچہ رو رو کر ماں سے مانگتے ہیں نا جی، اس طرح مانگنی ہے اللہ سے۔ اور نمبر 2، دل میں مانگنی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ گلے پھاڑ پھاڑ کر بھی دعا مانگو، اللہ کے پیغمبر نے سمع نہ فرمایا جی، ٹھیک ہے۔ افضل دعا وہ ہے جو کیا ہے جی، پوشیدہ کی جائے۔ اور ہماری مقتدیوں کی حالت یہ ہوتی ہے جب صحیح پیٹ بھر کر کھانا کھا کر آ جاتے ہیں تو نماز کے اندر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ پیغمبروں کی سیرت کے خلاف ہے جی۔ آج بھی زور کے وقت ایک بندے نے وہ اللہ اکبر کی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امام بھول گیا ہے جی، ٹھیک ہے۔ کنٹرول کیا جائے جی، نماز چستی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ۔ سامنے ڈی ایس پی آئی جی کھڑا ہو نا جی، یا جنرل کھڑا ہونا تو ہماری ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، ہمیں اباسیاں نہیں آتی، لیکن جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے یہاں پر ہوتے ہیں، دل وہ حضروں کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے، وہ پشاور جا رہا ہوتا ہے، کہیں پنڈی جا رہا ہوتا ہے، توجہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ اللہ بھی کہتے ہیں نماز کے اندر دل وہاں پہ تھا اور جسم یہاں پہ، دھڑ پہ ہم یہاں پہ تھا، تو تیری دعا کیسے قبول کروں گی؟ دل کے اندر چاہت ہو اور تڑپ ہو، اور ایسے مانگا جائے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر مانگتا ہے تو ماں اس کو دیتی ہے، تو اللہ بھی پھر بندے کو دیتا ہے۔ قانون یہ ہے کیسے مانگنا ہے جی؟ چپکے سے مانگنا ہے۔ قالا، اب کیا دعا مانگی؟ فرمایا رب، اے میرے رب، انی بے شک میں وہن العظم، کمزور ہو گئی ہیں میریاں ہڈیاں، واشتعل الرأس، اور سر سفید ہو چکا ہے، شیبن، بڑھاپے کی حالت کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، ولم اکم، مولا نہیں ہوں میں، بدعائک، تجھے پکارنے کے اندر، رب، اے میرے رب، شقیاً، محروم، اے اللہ تجھ سے پہلے جب کبھی بھی دعا مانگی ہے، جب جو چیز بھی ضرورت پڑی ہے تو نے مجھے عطا کی ہے۔ اب بیٹے کی ضرورت پڑ گئی ہے، بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو اب تجھ سے دعا مانگتا ہوں، بیٹا مانگتا ہوں، تو بیٹا عطا فرما۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں خوف کرتا ہوں رشتہ داروں کا، مِن ورائی، اپنے پیچھے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اور ہے میری بیوی، عاقراً، بانج، فَحَبْ لِي، پس ہبہ کر، مِن لَدُنْکَ، اپنی جانب سے، وَلِيًّا، وارث، بیٹا، یرثنی، جو میرا بھی وارث ہو، وَیَرث مِنْ آلِ یعقوب، اور وارث ہو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا، وَجَعَلْهُ، بنا اس بیٹے کو، رب، اے میرے رب، رضیًّا، پسندیدہ۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے فرمایا انا نبشرک، بے شک ہم تجھ کو خوشخبری دیں گے، غلام، ایک لڑکے کی، اسمہ، نام اس کا ہوگا یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام، لم نجعل لہ، نہیں ہم نے بنایا اس جیسا، من قبل سمیًّا، ہم نام،
بیٹا ہم دیں گے اور نام بھی ہم رکھیں گے، ایسا نام ہوگا جس کا اس سے پہلے کبھی نام نہیں ہوگا۔ اور نام کیا ہے جی؟ یحییٰ ہے۔ قال ربی، دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمائی، خوشخبری دی، کہنے لگے ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میری عمر 120 سال ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے میری بیوی بانج، 99 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اس کو اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، تحقیق میں بھی پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو۔ قال، اللہ نے فرمایا، کذالک، اسی طرح، قال ربک، کہا تیرے رب نے، ہوا علیہ ہین، یہ معاملہ تو مجھ پر آسان ہے، تم تو پھر خاوند بیوی ہو جی، میں تو ان کو بھی دیتا ہوں جن کا باپ بھی نہیں ہوتا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا باپ نہیں ہے جی، اور حضرت آدم کو پیدا فرمایا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم تو ایسے بھی پیدا کرتے ہیں، یہاں پر کیا مشکل ہے جی؟ تم خاوند بیوی ہو، بے شک بڑھاپے کی حالت میں ہو، یہ دینا ہمارا کام ہے جی۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ، زکریا غور کر، میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور تو اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو دنیا میں نہیں تھا، تو تجھے بھی تو ہم نے تیری ماں باپ سے پیدا کیا ہے جی، تو اب ہم تجھے بیٹا دیں گے تو اس میں تجھے بعید کیا لگتا ہے؟ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي، یقین ہے نا جی، یقین بھی ہے، دل کی تسلی کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، مولا پھر کوئی نشانی بھی تو ہونی چاہیے تاکہ دل کو مزید تسلی آ جائے۔ فرمایا رب، اے میرے رب، اجعل، بنا میرے لیے، آیتن، کوئی نشانی ہو تاکہ دل کو قرار اور سکون ملے۔ قال، اللہ نے فرمایا، آیتو کا، تیری نشانی ہوگی، اللہ تکلم الناس، یہ کہ تو کلام نہیں کر سکے گا لوگوں سے، ثلاث لیال سویا، 3 دن۔ پہلے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کو علم غیب حاصل نہیں تھا، اور جو غیب کا علم رکھتا ہو اس کو نشانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا، اے اللہ کوئی نشانی دکھا۔ دوسرے جملے سے پتہ چلتا ہے اللہ تکلم الناس، کہ اللہ نے فرمایا جب تیری بیوی حاملہ ہوگی نا جی، تیری زبان آٹومیٹک 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی، اور جس کو اپنی زبان کے اوپر اختیار نہ ہو تو وہ دوسروں کے کاموں کے اوپر یا دوسرے کے اعمال کے اوپر کیسے اختیار رکھ سکتا ہے جی؟ حضرت زکریا کو اپنی زبان کے اوپر بھی اختیار نہیں تھا۔ فرمایا فخرج علی قومی، ایک دن نکلے اپنی قوم کے اوپر، من المحراب، عبادت خانے سے، محراب سے، فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ، بات کرنے کی کوشش کی۔ ہوتا ہے نا جی، امام صاحب مثلا کسی کو کہنا چاہتے ہیں ادھر ہو جاؤ جی، کہا ہوگا کسی کو کوئی نہ کوئی وظیفہ کہا ہوگا یا کوئی بات کی ہوگی، لیکن زبان سے بات نہ نکلی۔ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ، پھر اشارہ کیا ان کی طرف، ان سبحوا، یہ کہ تم تسبیح بیان کرو، بکرتن، ان سبحوا، میرا زکریا تسبیح بیان کر، بکرتن، صبح کے وقت، وعشین، اور شام کے وقت۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 120 سال عمر کے اندر بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا اور بیٹے دینے کا اختیار کس کے پاس ہے جی؟ صرف رب کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے۔